بھائی نے ایسا سوال کیا کہ 10 محرم کے دن جو روزے کا اہتمام امت مسلمہ کرتی ہے کیا صرف اور صرف شہادت حسین کی وجہ سے ہے یا اس سے پہلے بھی اس طرح کا عمل کیا جاتا تھا؟ سب سے پہلی بات اس کو حدیث کی روشنی میں اس طرح دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، مسلم شریف حدیث نمبر 1982 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے اچھے روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب محرم کے مہینے کے روزے ہیں. یعنی محرم کے مہینے کے اندر جو روزے ہیں یعنی 9 10 یا 10 11 اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت حسین ہونے سے 50 یا 55 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ سنت تھی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ محرم جو حرمت والا مہینہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے رکھنا لوگوں کے لیے لازم کیا تھا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب رمضان کے روزے فرض نہیں کیے تھے، کیونکہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ ہم پر بھی فرض ہیں اور ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا تھا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا. تو بعض مفسرین کہتے ہیں جس کی اصل ہمیں شیخ عبدالحسیب مدنی نے گزشتہ جمعے میں کہی کہ بعض مفسرین کے قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزے جب تک فرض نہیں کیے تھے اس سے پہلے محرم کے مہینے میں یہ جو عاشورہ کا روزہ اور دیگر روزے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے. جب رمضان کے روزوں کی فرضیت ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرم کے روزوں کی فرضیت کو ہٹا لیا اور سارے مہینے کے یعنی رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے. یہ بعض مفسرین کی جو سو رائے ہے. رہی بات کیا یہ روزہ صرف شہادت حسین سے متعلق ہے، تو پہلی دلیل ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حسین سے 55 سال پہلے یہ کام کیے تھے. دوسری دلیل بخاری شریف کی 1867 ہوا یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں اور رمضان کے روزوں کے بارے میں دیگر تمام روزوں پر بہت ہی احتیاط کرتے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے کسی بھی روزے کو چھوڑتے نہیں کسی بھی صورت میں، اور رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ عاشورہ کے دن کا جو روزہ ہے اس روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وجہ سے چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے. کبھی کچھ سفر میں ہے ہوتا یا کبھی کچھ کام کی وجہ سے کوئی نفل روزے چھوڑنے کی نوبت پڑ سکتی ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشورہ کا روزہ اور رمضان کے روزوں کی انتہائی خاصیت دیتے اور آپ جو سو توجہ کے ساتھ کسی بھی کام کو ان روزوں کے چھوڑنے کے ذریعہ نہیں بناتے. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. ربیع الاول کے مہینے کے بعد جب مہینے گزرتے گئے اور پھر محرم کا مہینہ آیا تو پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے اندر جو یہودی رہتے تھے 10 محرم عاشورہ کے دن، جب تک تو شہادت نہیں ہوئی تھی، شہادت تو یہاں سے 55 سال کے بعد ہوئی، 10 محرم عاشورے کے دن یہودوں نے روزہ رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو چند یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے آج کے دن روزہ کیوں رکھا؟ یہودیوں نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کا وہ دن ہے جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج سے اس کے لشکر سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے دن خوشی کا دن بنایا ہے، اسی لیے ہم آج اللہ تعالیٰ نے وہ جو نعمت ہمیں عطا کی تھی اس کی خوشی میں ہم آج روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے یہود، موسیٰ علیہ السلام سے جتنے تم قریب ہو تم سے زیادہ ہم موسیٰ سے قریب ہیں، ہم بھی آج کے دن روزہ رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، حکم یعنی حدیث قولی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم آ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما اے میرے صحابہ تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو. اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. اسی تینوں احادیث سے علماء کرام نے استدلال دیا کہ عاشورہ کا روزہ سے پہلے ایک روزہ رہیں یا عاشورہ کے روزے کے بعد ایک روزہ رہیں، اس کی یہ اہمیت ہے جو احادیث کے سامنے آپ کے پیش کی گئی ہے. واللہ عالم.